اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ قرآن فہمی کا درست طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے قرآن فہمی کا سمجھنے کے لیے قرآن کو، اور خاص ساتھ ہی اس کے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ایز اے فاعل آیا ہے، بطور فاعل آیا ہے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے، خدا ایسا کرتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم کو صحیح طور پر سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ موضوع کے متعلق قرآن کریم میں جہاں جہاں جو کچھ آیا ہے اسے سامنے رکھ کر یہ سمجھا جائے کہ قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے۔ قرآن اس ساری چیز کو تصریف آیات کہتا ہے کہ ہم نے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے، تقریباً اس کی تشریح مختلف جگہ پر تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہے، تو اس موضوع کو آپ ساری جو آیات ہیں ان کو ایک جگہ پر لے آئیں، پھر اس کو پڑھیں، پھر دیکھیں، پھر کیا مفہوم نکلتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کو سمجھانے کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے۔ جہاں جہاں جو کچھ آیا ہے اسے سامنے رکھ کر یہ سمجھا جائے قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے، اور پھر اس بنیادی تعلیم کی روح سے متعلقہ آیات کا ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم متعین کیا جائے۔ قرآن کا بعض ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں بالکل آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے، آپ کو مفہوم لینا پڑتا ہے اس کا، اس حساب سے پھر وہ چیز کلیئر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ قرآنی آیات کا صحیح مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوتی تصریف آیات سے۔ اسے پھر دہرا دیا جائے کہ انسانی زندگی کے سلسلہ میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فاعل قرار دیا ہے، کام کرنے والا، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، جی، فاعل کرنے والا جو خود کرنے والا جس کے اوپر کام ہو مفعول، یعنی یہ کہا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ اہم بات جو کرنا چاہتا تھا میں وہ یہ کہ جہاں آتا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا یعنی خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، جو اس نے قانون شروع سے بنایا ہے، جب عالم خلق کیا تو اس وقت ساتھ ہی اس کے قوانین بھی بنا دیے، تو پھر وہ اس کا مطلب ہوگا کہ اس قانون مشیت کے مطابق ہے۔ اور جب قرآن کریم سے یہ بھی متعین کر لیا جائے کہ اس باب میں اللہ کا قانون مشیت کیا ہے، تو پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک تو اللہ جب کہا جائے کہ اللہ نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے قانون مشیت، اور پھر آگے قانون مشیت کو بھی جاننا ضروری ہے کہ قانون مشیت ہے کیا اس چیز کے سلسلہ میں، جیسا کہ ہدایت کے سلسلہ میں میں عرض کر چکا، اس کا قانون ہے کہ آپ نے آنکھیں کھول کر چلے، عقل و بصیرت سے کام لے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، زندگی کے ہر دراہے پر اچھی طرح دیکھ لے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا کون سا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلتا جائے، یعنی کہ اندھی تقلید نہ کرے۔ یہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا قانون مشیت۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 97 نمبر ہے۔ عام ترجمہ اس کا یہ ہے جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوگا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اللہ کے سوا اس کا کوئی کار ساز نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں ایک طرح سے اللہ فاعل کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے ترجمے میں۔ قیامت کے دن ہم آگے چل رہا ہے ابھی، قیامت کے دن ہم اسے اندھے منہ، اندھا، بہرا، گونگا بنا کر اٹھائیں گے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ آیت کا مفہوم مکمل ہو گیا، یعنی کہ ساری چیز ایک طرح سے اللہ کی طرف منسوب ہو گئی، اللہ فاعل ہو گیا۔
آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کو دیگر متعلقہ مقامات سے الگ کر کے دیکھنے سے کتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے اگلی ہی آیت میں ذالک جزاؤہم بانہم کافروا بآیاتنا، یعنی کہ اگر 98 نمبر آیت آپ 97 90 آگے اسی صورت اسی چیز کے آگے 98 پڑھیں گے دیکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اس فائل کی سمجھ آ جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فائل بنا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہمارے قوانین سے انکار کیا۔ اب سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں ہوا سب کچھ؟ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اللہ کے قوانین خدا بندی اللہ کے قوانین سے انکار کیا اور ان سے سرکشی برتی تھی۔ اس سے بات صاف ہو گئی کہ جو شخص قوانین خدا بندی سے انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون مشیت ہے۔ صاف بات ہو گئی، جو اس کے قوانین سے انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا قانون مشیت ہے، جو بھی کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا مدرجہ بالا آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو شخص قوانین خدا بندی کی صداقت پر ایمان لے آئے اسے خدا کی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، جو اس سے انکار کر دے اس کے سامنے صحیح راستہ نہیں آ سکتا۔ یہ ہے اس کے فائل ہونے کی وضاحت۔ اس سلسلہ میں آیات ہے کہف کی 17 نمبر آیت اور سورہ زمر کی 37 نمبر آیت اور اعراف کی 178 نمبر آیت، ان کو بھی آپ ملاحظہ کر لیں، دیکھ لیں، کھول لیں، پڑھ لیں، اس میں بھی اس طرح کا ہی مفہوم آتا ہے۔ یہاں مرکزی بات جو بیان کرنا مقصود تھی تصریفی آیات یعنی کہ قرآن فہمی کا صحیح طریقہ، دوسرے آیات کو بھی دیکھنا، صرف ایک ہی نہیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ ایز اے فائل ذکر آیا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے تو اس سے مراد اس کا قانون مشیت ہے، اور قانون مشیت بھی قرآن میں ذکر ہے، وہ بھی آپ نے معلوم کرنا ہے۔ وہ کو اس معاملے میں جو چیز آپ کر رہے ہیں اس معاملے میں قانون مشیت کیا ہے، جیسا کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص قوانین خدا بندی کی صداقت پر ایمان لے آئے اسے اللہ کی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، جو اسے انکار کر دے ان کے سامنے صحیح راستہ نہیں آ سکتا۔ یہ ہے بات، صحیح راستہ نہ ہونا اور رہنمائی کا ملنا، اس کی بات پیچھے قوانین خدا بندی ہے۔ بس یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔